السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123، 122 اور 123 یہ تلاوت کی گئی ہیں۔ یہی آیت آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 48 وغیرہ میں سیم یہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہاں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسی لیے ان کی تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی، سارے کے سارے یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا، تمام بنی اسرائیل کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب سے زیادہ ایز اے امت اگر کسی پر ہوئی ہیں تو بنی اسرائیل پر ہوئی۔ جب سے دنیا کا قیام ہوا ہے سب سے زیادہ نعمتیں امت محمدیہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سب سے زیادہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائی ہے وہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ان پر من سلوہ نازل کیا، انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، ان کے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے، ان کے درمیان انبیاء اور رسول کو بادشاہ بنایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو ان کے لیے بطور صاحبان رکھا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پتھروں سے چشمے جاری فرمائے، سمندروں میں راستے بنائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میں نے تم پر بڑی ساری نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اور جیسے تمہارے باپ دادا اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ اللہ کے رسولوں کی بات مانتے تھے، تم بھی بات مانو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے رکھی ہے۔ تمام جہان سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے جہان تھے، جتنے عالم تھے، جتنی دنیا تھی، تو اس زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے تمام لوگوں پر فضیلت، مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے، اور ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے درمیان کی ہے،
اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے رسولوں کا جو سلسلہ ہے وہ تم نے بھیجا ہے. اکثر چند انبیاء کو چھوڑ دیا جائے تو سارے انبیاء کیا ہیں؟ بنی اسرائیل میں آئے ہیں. سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. آپ خود دیکھیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے لے کر کے جتنے انبیاء ہیں سب بنی اسرائیل میں، اور ایک لمبا وقت تک بنی اسرائیل ہی میں انبیاء اور رسول آتے رہے. بہت زمانے کے بعد پھر بنی اسماعیل میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کے سلسلے کو بھیجا، انبیاء بھیجے تمہارے درمیان. وجعلکم ملوکا، اور تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہ بنائے. کتنے انبیاء بنی اسرائیل کے وہ ہیں جو حاکم تھے، لیڈر تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قوت اور طاقت دے رکھی تھی. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں وہ ساری چیزیں دی ہیں جن چیزوں کو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. تو یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں پر چن لیا ہے. یہاں پر عام طور سے غلطی لوگ کرتے ہیں. آج بھی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن میں آیات واضح وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے یہودیوں کو، نصارہ کو، تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے. تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی فضیلت ہے. ایسا نہیں، یہ اس زمانے کے لیے جس زمانے میں وہ لوگ تھے، اس زمانے میں وہ سب سے افضل اور بہتر قوم تھے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت کے مقام پر سرفراز کیے گئے تو آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی، نکالی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ تم سب سے بہترین امت. اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے انکم تتمون 70 امہ، تمہارے ذریعے سے اللہ نے 70 امتوں کو مکمل کر دیا. 70 امتوں کو مکمل کر دیا یعنی بڑی بڑی امت. بعض علماء کی رائے کی بڑی بڑی امت، چھوٹی چھوٹی امتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. بعض کا کہنا یہ کہ 70 کی جو گنتی ہے یہ اکثریت بتانے کے لیے، ایسا نہیں کہ 70 یعنی تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اور سب سے اخیر امت کو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتوں کا خاتمہ کر دیا ہے. اب کوئی دوسری نئی امت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگی. تو انکم تتمون 70 امہ، آپ آگے کیا فرماتے ہیں انتم خیروہا واکرموہا علی اللہ، تم سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عزت والی ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک. اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں یہ آیت آئی ہوئی ہے تو بنی اسرائیل اس کو سب سے افضل ہے. اس زمانے کے لیے وہ سب سے افضل اور بہتر تھے. اور یہی بات ابو العالیہ جو مشہور مفسر ہے انہوں نے بیان کی کہ یہ جو اس زمانے میں وہ سب سے افضل اور بہتر تھے. اور یہی بات امام مجاہد نے اور دیگر مفسرین نے بیان کی. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس رسول پر ایمان لاؤ جس رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو. یہ باتیں مشرکین مکہ سے نہیں کہی جا سکتی تھی، یہ باتیں
مشرکین مکہ سے نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، ان کے درمیان کوئی رسول نہیں، ان کے پاس اس طرح کی چیزوں کا کوئی علم نہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ کوئی نبی اور رسول آنے والا۔ اسی لیے یہود و نصارا نے کبھی آپ کو جھٹلایا نہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور مشرکین مکہ نے کبھی مانا نہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ دونوں فرق ہے، کیونکہ ایک انتظار کر رہے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اور دوسروں کو رسول کے راہ سے بھی واقف نہیں تھے کہ کوئی رسول اور نبی ہوتا بھی ہے۔ اس لیے یہود و نصارا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا انکار نہیں کیا، وہ بضد ہوئے اس بات پر کہ آپ کی نبوت اور رسالت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ورنہ بہت سارے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی نشانیوں کو دیکھا، اور بعض یہودی ان میں اسلام میں داخل بھی ہو گئے اور نصارہ بھی داخل ہو گئے۔ جیسے ورقہ بن نوفل نے لمحے میں کہہ دیا کہ آپ وہی پیغمبر رسول ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں کیا گیا، جبکہ بالکل ابتدائی ایام تھے، اس وقت خود آپ اپنی رسالت کو لے کر کے شک و پنج میں مبتلا تھے۔ اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نہیں، وہ آپ وہی پیغمبر ہیں اور آپ پر وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور پھر ایک ایسا واقعہ جو 13 سال بعد ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس وقت تک آپ کی قوم صرف امین اور صادق کہتی تھی، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ پورے مکے والوں کا بینک تھے، سارے لوگ آپ کی اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے پاس رکھنے میں جو ہے خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں میرے پاس سے ضائع نہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیں گے تو حفاظت بھی ہوگی اور ضائع بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی لیے جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی تو آپ نے تعجب سے کہا ابا مخرجی، وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک بحیات رہا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ یہ بات اس کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تورات اور انجیل میں ان تمام چیزوں کا تفصیل سے ذکر تھا، اور یہود تو عالم قوم تھی، پڑھنے والی قوم تھی، جانکار قوم تھی، تو یہود تو سب سے بہتر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اس لیے ان کا جو انکار کرنا ہے وہ حد درمی کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر ہے، اور مشرکین مکہ کا جو معاملہ تھا کہ ان کے پاس پہلے سے کوئی علم تھا ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ایک رسول کا ہم انتظار کرتے وغیرہ وغیرہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ یہ در حقیقت قرآن میں ایک وارننگ ہے، ایک دھمکی ہے، جو چاہو کرو، پر ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن سارے لوگوں کا معاملہ بالکل کیا ہے، بدل جائے گا۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے ہاں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ایک طریقے سے وارننگ، دھمکی ہے، کیونکہ انسان دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن تم سارے لوگ ہمارے پاس اکٹھا اور جمع کیے جاؤ اور پائی پائی کا حساب ہو۔ وہی اللہ کہا جا رہا وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تھوڑا بھی فائدہ نہیں۔ شیئا کہا گیا ہے، کامن ناؤن، کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے فدیہ، ڈونیشن قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی لوگ مدد کیے جائیں گے۔ چار چیزوں کی نفی کی گئی۔ نمبر 1، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ نمبر 2، کسی سے کوئی رشوت، ڈونیشن، فدیہ وغیرہ نہیں قبول کیا جائے۔ نمبر 3، کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نمبر 4، کوئی بھی سائڈ سے مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس میں تفصیل میں ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ڈرے اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لا
تجزی نفس عن نفس شیئا. اگر آپ عربی زبان سے واقفیت رکھتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں جو بلاغت ہے غور کرتے. لا تجزی نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی کامن نام، عن نفس، کسی بھی شخص کو، شیئن، کچھ بھی. تینوں جگہ کامن ناؤن استعمال کیا گیا، یعنی کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کے کچھ بھی کام نہ ہے. یہ ترجمہ ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کے کچھ بھی کام نہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ یہ چیز ایک جگہ بیان کی، کئی مقامات پر قرآن میں بیان کی گئی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس کا بھی آپ بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہاں تو آپ کو رحم آتا ہے، ترس آتی ہے کہ بچہ بوجھ اٹھا رہا ہے تو باپ اس کے بوجھ کو اپنے بوجھ کے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور سوچتا ہے بچہ فریش چلے. لیکن قیامت کا دن ایسا نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیوں ایسا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنے معاملے کے اندر اس دن اس قدر پریشان ہوگا کہ بغل میں کون ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. قیامت کا دن ہوگا کہ بغل میں آپ کا بیٹا بھی کھڑا ہو جائے تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں ایک نظر، کیونکہ آپ اپنے میں پریشان ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں کہا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ہمدردیاں رکھتے ہیں، صرف دنیا کی سطح پر، آخرت سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہے. اپنے بچوں کا فیوچر بناتے ہیں، مستقبل بناتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن کون سی قربانی دیتے ہیں؟ صرف دنیا بنانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں. دنیا میں ماں باپ کیا کرتے اس وقت؟ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں تاکہ انہیں جہنم میں داخل کر سکے. اکثر ماں باپ، الا ماشاء اللہ، اکثر ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں تاکہ انہیں جہنم میں داخل کر سکے. کمی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی یہ فکر کرتے ہوں کہ میری اولاد، میرے گھر والے کیسے جہنم سے بچ سکے. اکثر ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولادوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. وَاخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ. دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور دوسری وارننگ اور دھمکی کیا ہو رہی ہے؟ وَاخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ لا يجزی والد عن ولدہ. یہاں کہا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، تو آپ کے دماغ میں یہ شوشہ ہو سکتا تھا، بھائی میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، بھلا یہ میرے کام کیسے نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فَهَذِهِ أَبْلَغُ الْمَقَامَاتِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ لَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ شَيْئًا. کہ کتنی بڑی بات ہے کہ باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے کچھ کام. جب ان آیات پہ آپ غور کریں گے، آگے انشاءاللہ بات آگے آ رہی ہے، تو آپ جھوٹے، دروغگو، واعدین، قصہ گو، اور ادھر ادھر کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میں تمہیں نجات دوں گا، میں تمہارے کام آ جاؤں گا، یہ ساری کی ساری قلعی اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کھل جائے گی. تو کوئی کسی کے کیا ہے؟ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منا عدل، اور نہ ہی کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا. عدل، فدیہ، ڈونیشن قبول کیا جائے گا. ولا يقبل
منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. کوئی بھی کچھ بھی دے کسی سے بھی نہیں قبول کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، خاص طور سے یہ آیات کافروں کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں مر گیا اور قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر سونا دے اللہ تعالیٰ کو، تب بھی کیا ہے؟ قبول نہیں کیا جائے. کسی انسان کے پاس پوری زمین سونا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کتنی بھی کوشش کر لے بچ نہیں پائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفری کی حالت میں فوت ہو گئے، اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پوری زمین سونا دے ڈونیشن میں، فدیے میں، پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 91 میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے اسی طرح کی آیت آپ سورہ المائدہ کے اندر پائیں گے، آیت نمبر 36 کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، ساری زمین، زمین کے سامانوں کے ساتھ، پھر ایک اور زمین پورے ساز و سامان کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کو دے. یعنی یہ زمین جو نظر آ رہی ہے پوری بھری ہوئی، خالی کر کے نہیں، بھری ہوئی، پھر اسی کے مثل ایک اور زمین بھری ہوئی، دونوں دے لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر بطور فدیہ ڈونیشن وہ اللہ کو دے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول. لیکن کیا کوئی دے سکتا ہے سب؟ کیوں دنیا کی مثال؟ کیونکہ اسی دنیا نے تم کو آج اس لائق بنا دیا ہے. اسی دنیا کی مرمری نے، دنیا کی تگودوں نے، دنیا کی دوڑ نے تمہیں آج قیامت کے دن رسوا کیا ہے. اسی لیے بار بار دنیا کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ تمہیں اور چوٹ لگے، احساس ہو اسی دنیا کے خاطر آج تمہاری آخرت اور قیامت کا دن خراب ہو. اسی لیے کہو، نہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا بھر سونا ہو، نہ کسی کوئی انسان قادر ہے اس بات پر. لیکن چونکہ آپ اسی دنیا ہی کے خاطر تباہ و برباد ہوئے، اس لیے ایک چوٹ لگائی جا رہی ہے. بار بار کہا بھی گیا ہے کہ جہنم میں عذاب جو ہے دو طرح کا ہوگا، ایک جسمانی عذاب، دوسرا ٹارچر والا عذاب. دوسرا کیا ہے؟ ٹارچر کیا جائے گا آپ کو، آپ کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں گی کہ آپ کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہو جائے. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکو مزہ، تم بڑے نواب بنتے تھے دنیا کے اندر. اس طرح کی چیزیں کہی جائیں گی. یعنی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ اس طریقے سے جیسے دنیا میں لوگ اہل ایمان کے ساتھ کرتے رہے ہیں. جب کچھ صراط سے گزریں گے منافقین اور روشنی ختم ہو جائے گی تو کہا جائے گا جاؤ دنیا کے اندر وہاں سے روشنی لے کر کے آؤ. نہیں دیں گے ایمان والے، کہیں گے جاؤ وہاں سے لے کر کے آؤ. المہم یا جہاں سے تقسیم ہوئی وہاں سے لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پوری دنیا اور اس کا سامان اور اسی کے مثل ایک اور دنیا بھری ہوئی لے کر آئے، فدیے میں اللہ کو دے تاکہ عذاب سے بچ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں کہا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَادِلٍ لَا يُخَذْ مِنْهَا، اگر وہ سب کچھ دے، ہر چیز دے دے فدیے میں، ڈونیشن میں، ان سے قبول نہیں کی. قیامت کے دن آدمی اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، اور قیامت کی سختی اور عذاب کو دیکھ کر کے کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا. وہ اپنے ننھے ننھے معصوم بچوں کو کہے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے. اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ. سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے پڑھتے جائیے. جب آدمی قیامت کی سختیوں کو اور عذاب کو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ وہ مجرم چاہے گا کہ وہ اپنی اولادوں کو جہنم کے حوالے کر دے اور وہ بچ جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اگر وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے کیسے؟ اپنی اولادوں کو ڈال کر کے.
تو اللہ میری اولادوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا۔ وصاحبتی واخی، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس قبیلے کو جس کا دنیا میں لے کر وہ نام کرتا تھا، سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے بچا لے۔ ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی لوگ دنیا میں تو نے پیدا کی ہیں آدم سے لے کر قیامت، سب کو جہنم میں ڈال دے، ان کے جہنم سے۔ جہنم کی جو سختی ہوگی وہ انسان کو پاگل کر دے گی، پھر وہ کیا اولاد ہے، کیا بیوی، کیا بچے، کیا رشتہ دار، کیا خاندان۔ اس وقت ہر مجرم آدمی یہی چاہے گا کہ اس کی اپنی اولاد جہنم میں، اپنی بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں اور اس کو جہنم سے نجات دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا ہرگز، انہا لظا نزاعۃ للشوا، تجھے جہنم کی آگ میں داخل ہونا ہی ہوگا جو تیرے چہرے کو نوچ ڈالے گی۔ ایسے ہی آپ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، منافقین جب پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، آگے آگے اہل ایمان چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے منافقین چل رہے ہیں۔ اہل ایمان کی روشنی چل رہی ہے، منافقین کی روشنی بند ہو گئی ہے۔ نقتبس من نورکم، دھیرے دھیرے چلو، ہم تمہاری روشنی سے کیا ہے تو آپ فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کی گاڑی میں اگر روشنی نہ ہو اور رات کے اندھیرے میں آ رہے ہو تو کیا آپ دوسری کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہی صورتحال بنی ہوگی۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ وہاں سے روشنی لے کر کے۔ المہم یہ ہے کہ جب اہل ایمان روشنی نہیں دیں گے اور جانیں گے پہچانیں گے ایک دوسرے کو تو کہیں گے ينادونهم ألم نكن معكم، تو پکار کے کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کاروبار ہمارا ساتھ میں تھا، سب کچھ ساتھ میں تھا، ينادونهم ألم نكن معكم، تو اہل ایمان کہیں گے قالوا بلى، کیوں نہیں تھے، ولكنكم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی، تھے تم ہمارے ساتھ لیکن تم رہے ان لوگوں کے پیچھے دامن پکڑے رہے کہ ہماری نجات دلا دیں گے، یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، یہ کرتے رہے وہ کرتے تھے، تم ہمارے ساتھ، تمہارے رشتہ دار تھے، کھانا پینا ساتھ میں تھا، لیکن تمہارے عقائد میں ہمارے عقائد میں فرق۔ ولكنكم فتنتم انفسکم، تم لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، وتربصتم وارتبتم، شک میں مبتلا تھے۔ تو آج یہ مزہ چکا، پھر عام اعلان ہوگا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن اے منافقوں تم سے کوئی ڈونیشن، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس طرح کی آیات قرآن میں بھری ہوئی، اس لیے قیامت کی اصل یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے، کوئی بھی کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے، یہ اصل ہے۔ ایکسپشن انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ شفاعت سفارش کرنا، جیسے دنیا میں سفارش آپ کو فائدہ پہنچا دیتی ہے، لیکن شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اہل کفر کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آیت کافروں کے لیے خاص ہے کہ کافروں کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن اہل ایمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آ رہی ہے، یعنی کوئی آدمی اگر کفر کی حالت میں ہے تو کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو آج کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے، ایسی حالت میں ہوں گے تو کہیں گے آج ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باپ بیٹے بھی کہہ رہا آج ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تم جو کچھ کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باپ نے اس انجام کو دیکھ لیا جس سے بیٹا زندگی بھر متنبع اور آگاہ کرتا رہا، تو باپ نے کہا بیٹا آج جو کچھ کہو گے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لمحے بھر کے لیے اپنے باپ کی حالت اظہار پر ترس آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کافروں کے لیے
کوئی شفاعت نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا. ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن میں تجھے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا. میرا باپ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ آج ابراہیم کو امام الموحدین ہے، اس کے باپ کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میری بات واقع ہو چکی ہے کہ کافروں کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو شفاعت جو ہوگی وہ کافروں کے متعلق نہیں ہوگی، کافروں کے متعلق نہیں ہوگی. یہ اتفاق ہے، امام ابن عطیہ وغیرہ نے اس پر ذکر کیا ہے تمام علماء کا. البتہ کچھ شفاعت ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گی، کچھ شفاعت ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگی. شفاعت کے متعلق یہ قاعدہ ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، کیونکہ سب سے زیادہ گمراہی اس امت کے اندر اور اس امت سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے صرف شفاعت کو لے کر کے ہوئی ہے، صرف شفاعت کو لے کر. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یہ لات، یہ حبل، یہ عزیٰ، یہ منات، یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہوں گے. اور آج بھی جس بات سے مشرکین مکہ کو منع اور روکا گیا تھا، آج امت کا بڑا طبقہ شفاعت کے جھنجٹ میں کیا ہے؟ مبتلا ہے. وہ یہی سمجھتا، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کا دامن پکڑ رکھا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ہماری بیعت کر لو، ہم قیامت کے دن تمہارا بیڑا. تو شفاعت کا اسلامی تصور کیا ہے؟ نمبر ایک یہ سمجھے کہ شفاعت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ شفاعت میں ایکسیپشنز ہیں کہ جن لوگوں کو اجازت دی جائے گی، جن لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے گی، انہی لوگوں کے لیے شفاعت کیا ہے؟ کی جا سکتی. یعنی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کے آپ کی شفاعت کر دوں، آپ کھڑے ہو گئے میری شفاعت کر دیں، ایسا نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ کون کس کی شفاعت کر سکتا ہے. یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کس کو شفاعت کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے اور کس کے بارے میں ہے. تو مومن آدمی شفاعت کرے گا، مومن کے بارے میں بھی شفاعت کی جائے گی. مطلقاً شفاعت کا انکار نہیں ہے کہ شفاعت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑا ہی محدود ہے تاکہ شفاعت پر کوئی آدمی ڈیپینڈ نہ ہو جائے. کبھی بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو شفاعت کی طرف نہیں بلایا، کبھی کسی بڑے پھوٹے کی طرف نہیں بلایا کہ ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لو تو نجات ہو جائے گی. یہاں تک کہ پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف بھی نہیں بلایا ہے کہ مجھے پکڑ لو میں تمہاری شفاعت کروں گا، بلکہ اس کے رولز اور ضابطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور بیان کیے. سب سے پہلے ہمارا یہ دیکھیں کہ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شفاعت اخروی اور دوسرے دنیا کے. دنیا والی شفاعت سے اس وقت بحث نہیں کریں گے، آخرت کی شفاعت کے متعلق بحث کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی شفاعت دو طرح کی، آخرت میں شفاعت دو طرح کی. ایک شفاعت وہ ہوگی جو صرف اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں گی. اس شفاعت میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نبی تک بھی شامل نہ ہو. دو شفاعت ہوں گی. ایک شفاعت کا حق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، اور اس شفاعت میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نبی تک بھی شامل نہیں ہوگا. دوسری شفاعت ہوگی جس میں آپ کے علاوہ دیگر انبیاء، فرشتے اور دیگر اہل ایمان وغیرہ کیا ہے شامل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت دی جائے گی وہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اور وہ اہل موقف کے لیے ہوگی. سبھی جانتے ہیں کہ سارے لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا اور جمع ہوں گے، اور ایک دن 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا. سورج انسان کے سر پہ سوار ہوگا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے،
زمین تپ رہی ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، لیکن سب کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے، سب حساب دینے کے لیے، اور اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ حساب لے لے تاکہ کم سے کم اس مصیبت سے نکل کر کے اگرچہ دوسری مصیبت میں داخل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے تیار نہ، اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ اس سے زیادہ غضبناک غصے میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رہا ہی نہیں ہوگا۔ امتیں ساری کھڑی ہوں گی، صحیح بخاری کی روایت، لیکن حساب اور کتاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ محشر میں سارے لوگ اکٹھا اور جمع ہوں گے، لوگ ایک ایک ون بائی ون کر کے کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس آئیں گے، لیکن ہر ایک کے پاس جو جواب ہوگا وہ یہ کہ نہیں، ہم میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور بات چیت کر سکیں، یہاں تک کہ سارے لوگوں جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سجدے میں پڑ جائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائے، مانگیے، جو آپ کہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، پھر وہاں سے حساب اور کتاب کا معاملہ شروع ہے۔ سب اسی کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ریکویسٹ پر، درخواست پر اور آپ کی طلب پر حساب اور کتاب شروع ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ حساب اور کتاب کے لیے بھی ریڈی اور تیار نہیں۔ یہ شفاعت ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی وہ یہ ہے کہ کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ شفاعت نہ کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ فلاں آدمی جنتی جنت میں داخل ہوگا، کچھ بھی نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے پیغمبر جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کی جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے تو دروازہ کھولنے کی آپ ریکویسٹ کریں گے کہ دروازہ کھولو، تو جو خازن ہوگا، گیٹ مین فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا من انت، کون ہے جو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آئے ہوئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو فرشتہ جواب دے گا بما امرت لا افتح لاحد قبلک، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے ہم جنت کا دروازہ نہ کھولیں، پھر آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تب داخلے کی دوسرے لوگوں کو کیا ہے؟ اجازت۔ آپ کے جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے کوئی بھی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کا گیٹ ہی اوپن نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کی شفاعت کی وجہ سے اہل جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت جو خاص آپ کے لیے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو گھٹنے تک، یہ ٹخنوں تک یہ حصہ جو ہے جہنم میں ہوگا، جس سے آگے کے جو شعلے ہیں ان کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے، سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے تو آپ کی امت میں سے بہت سارے لوگ بغیر حساب اور کتاب کے کیا ہے؟ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ بھی اتھارٹی، یہ بھی پاور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث ہے کہ ثم یقال یا محمد ارفع راسک، پھر کہا جائے گا محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سلطوں کا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفاعت و شفاع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں فارفع راسی، تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فاقول امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، پھر اللہ کے نبی کہیں گے اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، یہاں تک کہ کہا جائے گا یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ وهم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے انہیں آپ جنت میں داخل کر دیں،
राइट दरवाजे से, यानी जो जन्नत का राइट दरवाजा, वहां से आप अपने उन उम्मतियों को जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं उनको दाखिल कर दीजिए। और वैसे आजाद हैं, किसी भी दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल हो सकता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे उन लोगों की जिसमें दूसरे लोग शामिल नहीं है, दूसरे अंबिया। शफाअती लिअहलिल कबाइर यौमल क़ियामा मिन उम्मती यौमल क़ियामा, कि मैं अपनी उम्मत के उन लोगों की शफाअत करूंगा जो बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले होंगे, फिर मेरी शफाअत की वजह से वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो ये वो शफाअत है जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। इसके अलावा दूसरी शफाअत ये होंगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे लोग, दूसरे अंबिया और इसी तरीके से दीगर अहले ईमान भी क्या है, शामिल होंगे। दीगर अंबिया और अंबिया के अलावा सालिहीन, शुहदा वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे लोग क्या है, शामिल होंगे। जैसे शहीद के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि युशफ़अ सबईन इंसानन फी क़रीबाइही, कि शहीद आदमी अपने घर के 70 लोगों की शफाअत करेगा। वो शहीद जो मारके का हो, जो मैदान जंग में शहीद हुआ हो, वह सही है ये। इसी तरीके से दूसरे लोग जिनको अल्लाह ताला इजाजत देगा वो सारे लोग शफाअत करेंगे। इसमें यह है कि कायदा अल्लाह ताला ने बयान किया है कि 3 शर्त होनी चाहिए शफाअत के लिए। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके हक में शफाअत करने से राजी होगा उसी के लिए आप शफाअत। नंबर 2, जिससे राजी होगा, जैसे एक आदमी है, अल्लाह ताला कहता है आप शफाअत कर सकते हैं, आप अहल हैं इसके। फिर दूसरा मामला क्या होगा, उस शख्स के लिए जिससे अल्लाह ताला राजी हो। ऐसा नहीं हर किसी की। एक चीज ये कि आप शफाअत तो कर सकते हैं लेकिन हर किसी की नहीं, उसी की कर सकते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, राजी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जिसके हक में शफाअत की जा रही है, जो शफाअत करने वाला हो, और मजीद ये कि अल्लाह ताला इजाजत दे दे कि अब तुम शफाअत कर सकते हो। ये तीनों बातें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की हैं। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, और वो शफाअत नहीं करेंगे मगर उसी की जिसकी शफाअत से अल्लाह ताला क्या है, राजी हो। और वही आदमी शफाअत करेगा जिसको शफाअत करने की इजाजत दी जाए। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसके पास शफाअत करे उसकी इजाजत के बगैर। तीसरी क्या है कि जो शफाअत करने वाला हो उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, राज़ी हो। इल्ला मिन बादि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्ज़ा। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि शफाअत कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर दुनिया में डिपेंड होया जा सके, क्योंकि न हम ये जानते हैं कि हमें यह हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारे बारे में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर यह है कि जिसको शफाअत का हक दिया जाएगा वो हमारी शफाअत करेगा या नहीं करेगा। इसलिए शफाअत कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर डिपेंड होया जाए, जिस पर भरोसा किया जाए, मगर ये कि आदमी उन आमाल के करने की कोशिश करे जिससे शफाअत की उम्मीद हो सकती हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मन असदुन नासी बिशिफाअती का यौमुल क़ियामा, अल्लाह के पैगंबर क़यामत के दिन आप बहुतों की सिफारिश करेंगे लेकिन आपकी इस लिस्ट में सबसे अहम, सबसे ऊंची और बुलंदी पे कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे जिनकी शफाअत में आप प्रेफर करेंगे कि इनकी शफाअत पहले करनी है? वो कौन लोग होंगे? वो कौन खुशनसीब लोग होंगे जिनकी आप पहले शफाअत करेंगे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिन कालिमा रअयतु मिन हिर्सिकल हदीस। मुझे ये गुमान था कि अबू हुरैरा तुम्हारे अलावा कोई भी ये सवाल तुमसे पहले मुझसे नहीं करेगा। आप फरमाते हैं जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी आपको तो क़यामत के दिन बहुत सारी शफाअत दी जाएगी, बहुतों की शफाअत आप करेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा? तो आपने पहले जवाब नहीं दिया, पहले आपने ये कहा कि अबू हुरैरा
مجھے یہ گمان تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی دوسرا نہیں کرے گا. کیوں؟ لحرسی کا من حرسی کا علی الحدیث، تم حدیث پر جو حرص اور لالچ ہے تمہاری، اور جو حدیث کو اکٹھا اور جمع کرنے کا جو شوق ہے اس دنیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسہ. اور کر لیجئے، ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے، لوگ تانا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، یہ صرف توحید توحید کی بات کرتے ہیں، صرف توحید توحید کی بات کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. کہاں سے کہا؟ خالصا من قلبہ او نفسہ، دل کی عطا گہرائیوں سے جس نے یہ کہا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، یہ شخص سب سے زیادہ میری شفاعت کا قیامت کے دن کیا ہے؟ مستحق ہوگا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت کا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے درمیان موجود ہے. یہ صرف اور صرف مشرکین مکہ کا طریقہ تھا جو آج بہت سارے مسلمانوں میں آ گیا ہے. سیم ویسے ہی آیا ہے جیسے ان کے پاس تھا. وہ لات کو، ہبل کو، عزا کو، منات کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ نواز، غریب نواز، داتا گنج، فرید گنج، یہ گنج وہ گنج، یہ پیر وہ پیر، یہ قیامت کے دن کیا ہے؟ ہمارے سفارشی ہوں گے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوں گے، یعنی ان کو پرمیشن دی جائے گی، کیونکہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی کے اور کے پاس نہیں. ہو سکتا ہے یہی اس لائق ہو کہ ان کے حق میں شفاعت کرنی پڑ جائے، کیا معلوم کسی کو. تو بہرحال ان چیزوں پر کیا ہے؟ توجہ کرنی چاہیے. آدمی کو نیک اعمال، صالح اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آج ایک صاحب ذکر کر رہے تھے اور لوگ مثالیں بھی کیسے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے مثالیں دیتے ہیں سید کے متعلق، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا، محرم سیدوں کا مہینہ ہے. جن کو دادا کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی سید بنتے ہیں. خیر مطلب اس سے نہیں. تو مولانا بیان کر رہے ہیں کہ جیسے قرآن کی اوراق اگر کیچڑ میں گر جائیں تو اس سے ویلو تو کم نہیں ہوگی نا قرآن کی. قرآن تو قرآن ہے. تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سید ہے تو سید ہے، اگر اچھا عمل نہ کر رہا ہو، اس لیے اس کی عزت کرنی ہے تو کرنی ہے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. ان سے پوچھا جائے کہ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق کو سید تو نہیں تھے، وہ سید تو نہیں ہے. ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر ہے، وہ سید تو نہیں تھے. اور عمر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عثمان ہے، وہ بھی سید تو نہیں تھے. یہ بڑے بڑے صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے وہ سید تھے. اور آپ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا. اور امام زین العابدین سے پوچھا گیا، زین العابدین جانتے ہیں جن کو لوگ بیمار کربلا کہتے ہیں، علی زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان سے کہا گیا آپ کا کیا ہے، آپ کا کیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورہ مومنون کی کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارا حسد نسل ختم ہو جائے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو یہ چیزیں آپ رکھیں. بہت سارے لوگ صرف اسی بنیاد پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیروں پر چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سید ہیں، کہ کیا ہے؟ سید ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی یہ نہیں ہے. امام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ اللہ کے یہاں سب سے مکرم اور عزت والا ہو، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، لقد ضاع النسب ہنا، خلاص نسب ختم ہو گیا، نسب کیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو وہ سارے باطل عقائد جو ہمارے ذہن و دماغ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر کہہ دیا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن واللہ العظیم جو مشرکین مکہ کے عقیدے ہیں نا، اگر اس امت کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈفرینس آپ کو نظر نہیں آئے گا، ناموں کا، جگہوں کا، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن عقائد بہت حد تک وہی ہیں جو ان کے تھے۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ سفارشی، وہ بھی یہ کہتے ہیں سفارشی، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اصل اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن اور کو انہوں نے سفارشی بنا رکھا تھا کہ بھائی اگر ہم نے ان کو مان لیا یہ ہماری نجات دلانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 چیزیں ہو گئی کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی سے کوئی ڈونیشن اور فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ بتایا گیا کہ کافروں کے لیے خاص ہے، اہل ایمان کے یہاں شفاعت کیا ہے؟ فائدہ پہنچائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں مدد کرنے والا، بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوئی دوا لا دیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، سوائے اللہ کے کوئی بھی آپ کا مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کی اللہ مدد نہیں کرے گا تو اس کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی طے کرنی چاہیے، اور غفلت میں، دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں قرآن میں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ بہو ایسے ہی قیامت کے دن ہونی ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہماری اولادیں ہمارے کچھ کام نہیں آ رہی ہیں، ہماری بیویاں ہمارے کچھ کام نہیں آ رہی ہیں، ہمارا عہدہ اور منصب ہمارا کچھ کام ہمارے کام نہیں آ رہا، ہمارے مال اور دولت ہمارے کچھ کام نہیں، ہماری شہرت، ہماری پاپولرٹی ہمارے کچھ کام نہیں۔ ہر آدمی ان چیزوں کو قیامت کے دن کیا ہے؟ واضح انداز میں دیکھے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں پر توجہ کیجیے جس سے نجات کا راستہ آسان ہو سکے۔